الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں توحید کے دلائل اور اپنے انعامات کے بیان کے بعد قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور قیامت میں پھر ان کفار کو جو ذلت ملے گی، ان مشرکین کو، اس کا بیان ہے۔ اور ان کے ہر لمحہ جو قیامت میں جس طرح ترتیب وار وہ پیش ہوں گے، اور شروع میں جھوٹ بولیں گے اور بعد میں پھر سچ بولیں گے، تو اس کے بعد ان پر عذاب کی جو کیفیات سب کو بیان کیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے مقام کو اللہ نے ظاہر کیا ہے کہ تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ضرورت ہوگی۔ آپ تائید فرمائیں گے تو ان کی بات اپنی قوموں کے خلاف معتبر ہوگی، لہذا جو دلیل ہے بہت بڑی ان کی افضلیت کی۔ فرماتے یوم نبعث من کل امت شہیدا، جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر فرقے امت میں سے شہیدن گواہ، ہر امت میں سے گواہ کھڑا ہوگا اس امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ ساری امتوں نے اکثریت نے نافرمانی کی تو گواہ کھڑا ہوگا۔ یہ گواہ کون ہوگا؟ ان کا نبی ہوگا، ان کا پیغمبر ہوگا، کھڑا ہوگا بھی انہوں نے ایسا کیا، ویسا کیا، ویسا کیا۔ یوم نبعث من کل امت شہیدا، ہر امت میں سے گواہ ہم کھڑا کریں گے، ثم لا یؤذن، پھر اجازت نہیں دی جائے گی للذین کفروا، کافر کو، ان کو بات کرنے اجازت نہیں ہوگی کہ آگے سے بحث و جرا شروع کر دیں اور شور شرابہ، ان کو بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے معافی طلب کی جائے گی۔ استعتاب کا مطلب ہوتا ہے معافی طلب کرنا، اگلی کی توبہ طلب کرنا، بھی چلو معافی مانگ لو، چلو توبہ کر لو، نہیں، ولا هم یستعتبون، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب ان سے نہ معافی طلب کی جائے گی، نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ استعتاب، توبہ سے یہ لفظ نکلا ہے، استعتاب کہ اگلوں سے طلب کرنا، کیونکہ باب استفعال میں طلب کی کیفیت ہوتی ہے، طلب کرنا، کہ نہ ان سے معافی طلب کی جائے گی بھی تم معافی مانگ لو۔ یہ تو پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس کے وزار الذین ظلموا العذاب، اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو، جب دیکھیں گے اور عذاب میں داخل ہوں گے تو اتنا شدید عذاب ہوگا، اب یہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے اور کہیں گے خفف عنا، قرآن میں دوسری جگہ پر آیا کہ ہم سے عذاب کے ایک دن کے لیے عذاب کم کر دو، یا آگے پیچھے عذاب کر دو، فلا یخفف عنہم، تخفیف نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھو جو تخفیف ہے وہ شروع سے ہو جائے گی، جیسے عادل کافر ہے اس کی سزا کم ہوگی ظالم کافر کے بنسبت۔ پھر کفار میں بھی قسمیں ہیں، وہ مشرکین ہوں گے ان کی زیادہ سزا ہے، جو غیر مشرک ہے ان کی کم ہوگی، اس طرح منافقین ان کی سب سے زیادہ ہوگی۔ تو لیکن شروع سے تخفیف وغیرہ ہوتی، لیکن جب نافذ ہو جائے گی تو اب اس میں تخفیف نہیں ہوگی، فلا یخفف عنہ، یاد رکھو
لہٰذا دوسری جگہ پر جو حدیثوں میں جو آتا ہے تخفیف کا ذکر آتا ہے عذاب کی تخفیف کا، تو وہ شروع سے ہی وہ جو ہو گئی فلا، پھر بعد میں خوف کم نہیں ہوگی، ولا ہم ينظرون، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اس کے بعد جن لوگوں کو انہیں پوجا تھا، خواہ وہ اولیاء کرام ہوں، انبیاء السلام ہوں یا بت ہوں، ان کو جب دیکھیں گے اللہ کہیں گے یہ دیکھو یہ ان کو پوجتے تھے، تو سارا الزام ان پر دھر دیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، ان کی وجہ سے ہم نے شرک کیا، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس پر وہ سب آگے سے جواب دیں گے، انبیاء السلام، فرشتے، اولیاء کرام وہ تو بولیں گے، لیکن جو بت ہوں گے ان کو بھی اللہ زبان دے دیں گے، وہ بھی کہیں گے یہ سب جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کی عبادت کی، شیطان کی عبادت کی، ہماری کوئی بات نہیں کی، بلکہ شیطان بھی برات کر لے گا، میری نہیں کی انہوں نے، یہ آپ خود ہی گمراہ ہو گئے۔ عجیب منظر ہوگا، یار الذین اشرکوا شرکاءہم، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جو مشرک ہیں، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو جو اللہ شریک ٹھہرائے، قالوا کہیں ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے اللہ یہ ہیں ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، یہ ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، یہ نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہی نہ ہوتے۔ فالقوا الیہم القول، تو آگے سے القوا، ڈالیں گے وہ ان پر بات۔ قرآن کی عجیب تعبیر ہے، یعنی یوں بھی کہہ سکتے تھے فیجیبون، القوا ان پر ڈالیں گے، یعنی بات منہ پہ ماریں گے نا، منہ پہ ماری بات، یہ فالقوا القول، وہ ان پر بات ڈال دیں گے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یعنی کوئی ہماری عبادت نہیں کی، یہ اپنے نفس کی بات کرتے تھے، شیطان کو پوچھتے تھے۔ یہ دراصل انبیاء السلام بھی انکار کریں گے، عیسیٰ السلام کو جیسے عزیر السلام کو مانتے، اولیاء کرام بھی اور فرشتے بھی، اور بتوں کو بھی اللہ زبان دے دیں گے۔ یاد رکھو یہاں جو بت ہے ان کو بھی اللہ گویائی دے دیں گے، فالقوا الیہم القول، اور ڈالیں گے ان پر بات کی، انہم لکاذبون، یعنی آگے سے شرکا کہیں گے۔ جب جھوٹے ہو جائیں گے اب اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جا پڑیں گے، جب معاف کر دو جی، ہاں واقعی ہماری غلطی تھی، پہلے نہیں مانیں گے، ایسے خبیث ہے۔ وہاں بھی وہ دنیا والا جھوٹ سے سہارا لینے کی کوشش کریں گے، لیکن وہاں جھوٹ تھوڑی چلتا ہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، ڈالیں گے اس دن اللہ کی طرف صلح، سلم میں نے گردن ڈال دیں گے، سلم استسلام یعنی گردن جھکا دیں گے اللہ کے سامنے، سلم ویسے صلح کو کہتے، لیکن یہاں اللہ کے سامنے فرما برداری، اطاعت کی باتیں کریں گے۔ القوا الی اللہ، ڈالیں گے اللہ کی طرف جو ہے نا وہ اطاعت گزاری اور فرما برداری کی بات۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ چیزیں جو وہ افترا بازی کرتے، سب چیزیں گم ہو جائیں گی، کوئی چیز اب کام آنے والی نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے الذین کفروا، وہ لوگ جن نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، دو جرم کیے، خود بھی کفر کیا اور لوگوں کو بھی اسلام لانے سے روکا۔ یہ سب قریش والے یہی کرتے تھے، نہ خود اسلام لاتے تھے نہ لانے دیتے تھے، اس لیے جب یہ سارے سردار مارے گئے لوگ جلدی سے مسلمان ہو گئے، کیونکہ رکاوٹ ہی وہ تھے خبیث۔ یہ ہے دراصل جہاد کا منشا یہی ہوتا ہے کہ یہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنا ہوتا ہے، انسانوں کو مارنا نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اس لیے جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں بڑے بڑے جہاد، ان کو اگر ٹوٹل لگا لو اور ایک جنگ عظیم کے بندوں کو لگا لو تو وہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو اس میں اندر مارے جاتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں 1000 تعداد بھی نہیں ہے کفار کے مرنے والوں کی، بلکہ دونوں طرف کے مرنے والوں کی اتنی تعداد بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل وہ رکاوٹ دور کرنی ہوتی تھی۔ یہ جو سردار تھے، جب یہ سردار 70 مارے گئے میدان بدر میں، تو اس پورے مکہ کے ہزاروں لوگوں کے لیے اسلام کا رستہ کھل گیا۔ یہ ہے اصل میں صدوا عن سبیل اللہ، یہ کرتے ہیں کہ خود بھی نہیں چلتے اور دوسروں کو چلنے نہیں دیتے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا، زدناہم عذابا، ہم ان کا عذاب میں اضافہ کریں گے، فوق عذاب، عذاب پر، یعنی ایک عذاب ان کے کفر کا اور دوسرا عذاب اللہ کے راستے سے روکنے کا۔ تو معلوم کہ ایسے کفار کہ جو جن کا کفر متعدی ہے، خود بھی کافر ہے، دوسروں کو بھی کافر بنانے کی فکر میں ہے، ان کو ڈبل عذاب ہوگا۔ یہ
زدناہم عذابا، زدناہم عذابا، دو عذاب، ایک کفر کا عذاب اور ایک اللہ کے راستے سے روکنے کا عذاب. بما کانوا یفسدون، یہ کیوں عذاب بڑھائیں گے؟ بما، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے. تو یہ فساد کرنا یعنی لوگوں کو دین سے روکنے کو فساد قرار دیے. ہاں اگر آپ عمل نہیں کرتے چھوڑ دیں، دوسرا کرے نہ کرے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو اللہ بیان کر رہے ہیں. یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم، جس دن کہ ہم کھڑا کریں گے ہر فرقے اور ہر امت میں سے گواہ، علیہم ان کے خلاف، من انفسہم انہی میں سے، یعنی نبی انہی کا اپنا نبی ہوگا جو قوم کو جانتا ہے، قوم اس کو پہچانتی ہے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ ان پر، کیونکہ امتیں جھٹلا دیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ نوح علیہ السلام نے ہمیں کوئی بات نہیں پہنچائی، ہمیں تو کہا ہی کبھی کچھ نہیں. صالح علیہ السلام نے کبھی نہیں ہمیں کہا، ہود علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا، سب لوط علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا. تو رسول اللہ گواہی دیں گے کہ یہ سب سچے ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ قوم جھوٹی ہے. یہ نابکا، یہ وسلم کی افضلیت کا بیان ہے. یہ شہیدنا علی، ہم ان سب پر، ہؤلاء یعنی ان نبیوں پر رسول اللہ گواہ ہوں گے. سبحان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی ہے، یہ بھی آپ کی افضلیت کی علامت ہے کہ آپ کو ایسی کتاب دی جس نے اولین آخرین کے علوم کو اور دین اور دنیا دونوں کے علوم کی جامع ہے. یہ قرآن دنیا کے علوم سے بھی بھری ہوئی ہے. یا آپ نے بیع و شراء کیسے کرنی ہے، آپ نے یہ معاملے کیسے کرنے، سارا قرآن کہہ رہا ہے. کوئی صراحتن ہے، کوئی اشارتن ہے، کوئی کنایتن ہے. اس لیے جتنے بھی طریقے ہیں شریعت کے، وہ حدیث مبارکہ ہو، نمبر اول تو قرآن ہے صراحتن، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ ہے جو اس میں سے بات تفسیر کرتی ہے، پھر اس کے بعد اجماع ہے، اس کے بعد قیاس ہے. وہ سارا اس کا منبع قرآن مجید ہے، منبع قرآن ہے. اس لیے قرآن قانون اور اصول کی کتاب ہے. دنیا کے معاملات، قصاص، یہ وہ سب حضرت کی بخاری شریف میں رہتی، میں تفسیر کر رہا تھا تو اس میں مفتاح بڑا پیارا لکھا کہ یعنی انسان کا جو وہ ہوتا ہے حقوق، جو ایک انسان کا جو اپنا ذاتی حق ہوتا ہے، اس میں وہ اس کی جان ہوتی ہے، اس کا مال ہوتا ہے اور اس کی عزت ہوتی ہے اور اس کا حسب و نسب ہوتا ہے فرمایا. تو اللہ تو پیغمبر سلام جب صحابہ سے بیعت لی تو ان تمام چیزوں کی حفاظت کی. لا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے، مال کی حفاظت ہوگی. لا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، حسب و نسب کی حفاظت ہوگی. اس کے لیے حد سرقہ کس کے لیے ہے؟ حد سرقہ مال کی حفاظت کے لیے، حد زنا نسب کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ نسب محفوظ رہتا ہے. زنا عام ہو جائے تو نسب ختم. جیسے اب یہ جن قوموں میں زنا عام ہے ان کا کوئی حسب و نسب، سے ابا کا نام ہی نہیں جانتے، فادر نیم کہتا مادر نیم پوچھو، ماں کا نام کیا ہے، ان کے فارموں میں باپ کا نام ہے ہی نہیں. اور عزت کی حفاظت کے لیے حد قسم بنا دی اور جان کی حفاظت کے لیے قصاص رکھ دیا. یہ کیسے؟ یہ ہماری دنیا کا نظام ہے، نہیں دنیا کے نظام کے لیے. تو نزلنا علیک الکتابہ، ہم نے نازل کی آپ پر کتاب. نزلنا، انزلنا، نزلنا میں فرق ہوتا ہے. نزلنا تھوڑی تھوڑی نازل کی، تنزیل کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی نازل کرنا، اور نزال کا مطلب ہے کہ یکدم نازل کرنا. نزلنا تھوڑی تھوڑی نازل کی آپ پر کتاب، تبیانا لکل شیء، جو بیان ہے ہر شے کا، ہر شے کا بیان اس میں. قرآن مجید میں ہر شے کا اصول موجود ہے. اس اصول کی آگے تفصیلات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ سے بیان کی. عبادات کے اصول ہیں، عقائد کے اصول ہیں، اخلاق کے اصول ہیں، معاملات کے اصول ہیں. یعنی جتنے جو 5 بڑے شعبے ہیں اسلام کے، 5 بڑے شعبے ہیں عقائد سے لے کر معاشرت تک، ان سب کے اصول موجود ہیں. یعنی کہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، یہ ہو وہ ہو، چھوٹے بچوں کے استثناء، یہ ساری تفصیلات ہیں. تجارت تم نے کیسے کرنی ہے، میاں بیوی کے معاملات تم نے کیسے کرنے، یعنی ہماری جتنی بھی زندگی ہے دینی اور دنیاوی، ان تمام کے اصول قرآن. تبیانا لکل شیء،
یہ بیان ہے ہر شے کا اس میں. اور پھر تمام انبیاء السلام کی جو کتابیں ہیں ان سب کے اصول، سب کی علوم اس کے اندر ہیں. وہ ہدا اور ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ رحمت اور رحمت ہے، وہ بشرا اور بشارت ہے للمسلمین، اسلام والوں کے لیے. یعنی تبیان کلی شے تو سب پر ہے، زیادہ کھول کر بیان کر دیا، سب پر حجت ہے قرآن. پھر کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں چلا آج کوئی کیا ہے، نہیں، قرآن نے ہر چیز وضاحت کر دی، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سے عقائد درست ہے، کون سی فلاں وہ ہے، سب بیان کر دی. شرک کی کیسے مذمت کی، کیونکہ تمام یعنی عقیدے کی جتنے بھی عقیدے کی معصیتیں ہیں اور عقیدے کی جو خرابیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی خرابی شرک ہے. اس کے بعد اور خرابیاں ہیں. لیکن ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدی و رحمت و بشرا للمسلمین. ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، رحمت اور بشارت ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. اس لیے ان اللہ یامر بالعدل سے آگے تبیان لکل شے کی دلیل دی رہے ہیں کہ دیکھو اخلاقیات کی کیسے کیسے قانون اس میں آ رہے ہیں. یہ اخلاقیات کے قانون ہے جو آگے شروع ہو رہا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ اخلاقیات کے قانون ہے. اور یہ آیت مبارکہ جو آگے آ رہی ہے بڑی جامع آیت ہے. اس لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو سے خطبے میں شامل کیا ہے. تو یہ بڑی اخلاق کی، اب آگے محاسن اخلاق اور محاسن معاملات معاشرت، ان کو اگلی آیات میں بیان کر رہے ہیں. تبیان لکل شے کی دلیل آ رہی ہے، یہ آگے اس کی دلیل آ رہی ہے. صدق اللہ العظیم.